بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، خوشحال رکھے، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج ہم قصص الانبیاء پیج نمبر 29 سے حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے سنیں گے۔ عبرانی زبان میں ان کا نام مخنوس ہے۔ جب قابل کی اولاد شیطان کے بہکاوے سے گمراہ ہو گئی اور کفر و شرک میں پھنس گئی، یہاں تک کہ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بجائے حرام کاری اور گندگی میں پھنس گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے، لیکن جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس لوگوں سے کہتے کہ ایک خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکم پر چلو۔ ان کی شریعت میں جتنے نماز روزے مقرر تھے، لوگوں سے ان کا پابند بننے کو کہتے، زکوٰۃ دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو ابھارتے، پاک صاف رہنے کو کہتے، حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت ادریس خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن 1000 بار تسبیح پڑھتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے، وہ ان کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں نہ کر سکتی تھی۔ یہاں یہ بات آسمان تک پہنچی، فرشتوں نے کانافوسیاں شروع ہو گئی۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت اسرائیل، یعنی کہ جب یہ ان کی ماشاءاللہ بہت مشہور عبادت، تو فرشتوں میں بھی ان کے چرچے ہونے لگے کہ یہ اللہ کے بندے بڑی ماشاءاللہ بڑے نیک کاموں میں مشہور تھے، چونکہ نبی تھے اللہ کے۔ تو پھر یہ بات آسمان تک پہنچی، فرشتوں میں کانافوسیاں شروع ہو گئی۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو کہ موت کے فرشتے، صحیح صورت جاننے کے لیے، یعنی کہ صحیح ماجرا جاننے کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ انسان کی شکل میں وہ ان کی سنگت میں کئی دن رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ فرشتہ ہو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اسرائیل موت کا فرشتہ ہے، تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موت کا شربت پینا چاہتا ہوں، مجھے چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر انہوں نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی پاک جان کو ان کے قلب دل میں ڈالی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ دیکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، مجھے ان کی سیر کراؤ۔ حضرت اسرائیل نے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھایا، پھر دوزخ کی سیر کرائی، اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس جب حوروں، محلوں، باغوں اور نہروں کی سیر کر چکے تو حضرت اسرائیل نے کہا اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے باہر نکلیے۔ حضرت ادریس تو قانون الہی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک پیڑ کا تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ یعنی توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل نے تمام حالات کہے، پھر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کہ تقاضے کے طور پر موت کے وش کا کڑوا شربت چکھا، اور تمہیں میں سے اس نے یعنی دوزخ میں جائیں گے کے مطابق دوزخ میں داخل ہوا، اور اس رحیم کریم اللہ ہی کے حکم سے جیسا کہ اس نے کہا ہے اس میں سے یعنی جنت سے وہ نکالے نہیں، یعنی کہ میں جنت میں آ گیا، اب میں جنت سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ جو ایک بار جنت میں جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ میں جنت میں داخل ہوا ہوں، اس لیے اب یہاں سے نکالنے کا کوئی سوال نہیں، صرف اسرائیل کے کہنے سے بغیر خدا کے حکم کے میں یہاں سے نہ ٹالوں گا، یعنی کہ حضرت اسرائیل کہیں گے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو میں باہر نکل جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے کہ جو ایک بار جنت میں جائے گا وہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، بِإِذْنِی
دخلوا بإذنی فعل هذا، یعنی میرے ہی حکم سے داخل ہوا اور میرے ہی حکم سے یہ کام کیا، اس لیے حق اسی کی طرف ہے۔ کعب احبار سے روایت ہے، حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد کی رفع عنہ مکان عالیہ، ہم نے اسے بلند جگہ اٹھایا، حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہے۔ اس کے بعد، کیونکہ یہاں پہ پیور ہندی میں لکھا ہوا ہے، عربی میں یہاں پہ لکھا ہوا نہیں، اس لیے میں برابر پڑھنے میں تھوڑی مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ آگے کیا ہے، ہم نے اسے بلند جگہ اٹھایا، حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے، اور جب تک خدا کا ارادہ ہے وہ وہاں موجود ہے۔ حضرت ادریس بہت خوبصورت تھے، گیہواں رنگ تھا، مناسب قد تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے تھے، چلتے وقت نظر قدموں ہی پر رہتی۔ حضرت ادریس نے فرمایا 3 نیکیاں اہم ہیں، غصے کے وقت نرمی، تنگی میں دان کرنا، یعنی کہ تنگی کے وقت صدقہ وغیرہ خیرات وغیرہ کرنا، قابو پانے پر معاف کر دینا۔ فرمایا عقلمند آدمی وہ ہے کہ 3 آدمیوں سے ہلکا پن نہ کرے، ایک تو بادشاہوں سے، دوسرے عالموں سے، تیسرے دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے عیش کی کڑواہٹ جیسی ہے، عالموں کی حقیر سمجھنے سے دین کا نقصان ہے، اور دوستوں کو ہلکا پن بے مروتی ہے اور نفرت کرنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں صبر کرے اور طبیعت میں جماؤ پیدا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے کچھ سنا، انشاءاللہ یہ ہم نے پیج نمبر 29 سے لے کے 31 تک سنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل حضرت نوح علیہ السلام سے تعلق سے سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی نفع بخش علم عطا فرمائے، تقوی پرہیزگاری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا خیر میں یاد رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔